لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد. صحیح البخاری کتاب الایمان باب نمبر 41 باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ. باب ہے جو اس بارے میں ہے کہ اعمال نیت اور ثواب کی امید پر جو کیے جائیں وہی ہوتے ہیں. اللہ کے دربار میں ان اعمال کی حیثیت، ان کا مقام، مرتبہ اور وزن ہوگا جو بالنیت والحسبۃ، نیت بھی خالص ہو اور ثواب کی امید سے کیے جائیں. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی. فَدَاخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ، داخل ہو گئے اس کے اندر ایمان بھی، وضو بھی، نماز بھی، والزکوٰۃ والحج والصوم والاحکام، اسی طرح زکوٰۃ، حج، روزہ اور دیگر احکام بھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس نے نیت کی، تو اس کے اندر انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر وہ عمل جو انسان کرتا ہے اس کا وہی نتیجہ ہوگا جس کی اس نے نیت کی. تو اس کے اندر تمام کے تمام اعمال آ جائیں گے، خواہ وہ ایمان ہے، وضو ہے، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ اور دیگر احکام ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے اندر ارجاء کا عقیدہ رکھنے والے ایک گروہ کا رد کرنا چاہتے ہیں. مرجئہ کے ایک گروہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ایمان صرف اقرار کا نام ہے، زبان کے اقرار کا نام ہی ایمان ہے. مرجئہ کا ایک گروہ یہ بھی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا رد کیا کہ زبان کا اقرار یہ ایک عمل ہے، لیکن صرف عمل نہیں جب تک کہ نیت ساتھ نہ ہو، کیونکہ بارہا یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو اور عمل ہو. تو صرف زبان کا اقرار ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دل کی نیت ہونا بھی لازمی ہے. اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا کہ اعمال نیت کے ساتھ بھی والحسبۃ و ثواب کی امید کے ساتھ ہیں. اور اس کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام اعمال اس میں آ جاتے ہیں. بطور دلیل قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84 بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہہ دیجیے ہر ایک عمل کرتا ہے علی شاکلاتہ، اپنے نیت پر. شاکلاتہ کے متعدد معنی کیے گئے ہیں، اپنا انداز، اپنا ڈھنگ، اپنا انداز. اور امام بخاری نے جو ترجمہ کیا، مفہوم بیان کیا، وہ علی نیت ہی، کہ ہر انسان جو عمل کرتا ہے اس کا عمل کا اعتبار اس کے نیت کے مطابق ہے. جیسی نیت ہوگی اسی طرح کا اس کا نتیجہ اس کو ملے گا. آگے فرماتی ہیں، آگے حدیث نمبر 55 آ رہی ہے، اسی کا ایک حصہ بیان کرتی ہیں کہ نفقۃ الرجل علی اہلہ، آدمی کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یحتسبھا صدقۃ، اگر وہ ثواب کی نیت سے کرے گا تو یہ بھی اس کا صدقہ شمار ہوگا. بیوی بچوں پر اخراجات تمام کرتے ہیں، کیا مسلم کیا غیر مسلم. تو بیوی بچوں پر اخراجات، ان کے لیے محنت، مشقت، کمائی انسان کرتا ہی ہے، لیکن نیت اگر یہ ہو کہ حلال طریقے سے کمائے اور نیت خالص ہو تو اس کا یہ کمائی کرنا، اب بیوی بچوں کو لا کر دینا، یہ بھی اجر و ثواب بن جائے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ولیکن جہاد و نیہ، لیکن جہاد اور نیت یہ باقی ہے. تو یہ روایت متصل سند کے ساتھ یہ آگے روایت آ رہی ہے، لا ہجرت بعد الفتح،
فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت تو نہیں ہے، البتہ نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ جو یہ نیت لے کر بیٹھے کہ جب بھی اللہ کے دین کے لیے مجھے جہاد کے لیے نکلنا پڑا، کسی اور دینی سرگرمی کے لیے نکلنا پڑا، میں تیار ہوں۔ اب وہ ہجرت تو نہیں ہے کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا، یہ مکہ سے مدینہ والی ہجرت جب مکہ فتح ہوا ہے اس کی بات ہے۔ باقی ہجرت کا سلسلہ تو قیامت تک ہے۔ انسان ایک علاقے میں رہتا ہے، وہاں دین پر عمل کرنا اس کے لیے انتہائی دشوار ہے، مشکل ہے، تو اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقہ میں چلا جائے۔ تو مطلب یہ تھا کہ نیت رکھنا کہ جب بھی ضرورت پیش آئے میں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اپنا علاقہ، اپنا گھر بار، اپنی برادری اس کو چھوڑ دوں گا اور اللہ کے دین کا تحفظ کروں گا۔ یہ نیت لے کر انسان اگر ہجرت نہیں بھی کرتا اور اس انتظار میں رہتا کہ جب وہ موقع ملے تو میں حاضر ہوں، تو یہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب رہے گا۔ اس سلسلہ میں حدیث نمبر 54 جو امام بخاری نے درج کی ہے، فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمۃ بن وقاص عن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیہ، آپ نے فرمایا کہ اعمال نیت کے ساتھ ہیں، اعمال کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس جس نے ہجرت کی اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے، رضا کے لیے، ان کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت واقعی اللہ اس کے رسول کے لیے ہی ثابت ہوگی، اس کا صلہ اس کو ملے گا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا، جو کوئی اپنا علاقہ، اپنا وطن چھوڑتا ہے دنیا کے لیے، دنیا کا حق، دنیا کے حصول کے لیے، اب امرأۃ یتزوجها، یا کوئی کسی عورت کے پیچھے اپنا علاقہ چھوڑتا ہے کہ اس سے اس کا نکاح ہو جائے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو پس اس کی ہجرت اسی کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر عمل کا دار و مدار انحصار اس کا نیت کے ساتھ ہے۔ نیت کے اعتبار سے شریعت کے احکام کی 4 قسمیں بن جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ نیت بھی صحیح ہو اور احکام بھی شریعت کے مطابق ہیں، نیت بھی خالص ہے اللہ کی رضا کے لیے اور کام بھی شریعت کے مطابق ہو، جیسے نماز جو ہے اخلاص نیت سے پڑھے اور شرعی تعلیمات کے مطابق پڑھے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بڑے اچھے نتائج ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسری قسم کہ نیت بھی خالص نہیں اور کام بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے، نیت میں بھی فطور اور کام بھی شرعی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مثلا کوئی چوری کے لیے جاتا ہے، کوئی ڈاکہ مارتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، تو یہ نیت کے اندر بھی فطور ہوتا ہے، نیت بھی خراب ہوتی ہے اور آگے کام بھی شریعت کے خلاف ہے، تو یہ یقیناً تباہی اور بربادی والے اعمال ہیں جس کا نتیجہ دنیا میں بھی برا اور آخرت میں بھی۔ تیسرا عمل، نیت تو صحیح ہو، نیت تو خالص ہو، لیکن وہ کام شریعت کے مطابق نہ ہو۔ مثلا فجر کے 2 فرضوں کے بجائے کوئی 3 یا 4 فرض ادا کرنا شروع کرے، نیت سے اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کے لیے پڑھے، اخلاص سے پڑھے، لیکن چونکہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ایسے اعمال بھی بیکار، ضائع و تباہ و برباد ہوں گے۔ اور چوتھی کہ نیت فاسد ہے لیکن عمل شریعت کے مطابق ہے، نیت میں خرابی ہے، فطور ہے، لیکن عمل ہے شریعت کے مطابق، تو یہ بھی بیکار ہے۔ جس طرح کہ ریاکار، کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، یہ کام تو شریعت کے مطابق ہے لیکن نیت میں فطور ہے، ریاکاری، دکھلاوا اور شہرت ہے، تو یہ بھی بیکار ہے۔ تو گویا کہ ایک قسم کا عمل جو قابل قبول ہوگا جس کے اندر نیت بھی خالص ہو اور عمل بھی شریعت کے مطابق ہو۔ اسی لیے قرآن کے اندر جہاں بھی عمل کا تذکرہ کیا ہے تقریباً ساتھ ہی عمل صالح کا تذکرہ ہے، کہ صرف عمل نہیں بلکہ عمل بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، اور صالح عمل ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر نیت کے اخلاص کے ساتھ ساتھ وہ شرعی تعلیمات کے مطابق ہو۔ حدیث نمبر
55 بھی اسی سلسلہ کے اندر امام بخاری لائے۔ قال فرماتے ہیں قال حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عدی بن ثابت قال سمعت عبداللہ ابن یزید عن ابی مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فهو له صدقہ، جب انسان خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر یحتسب، ثواب کی امید سے، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، یا اسی طرح اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر خرچ کرتا ہے اور اجر و ثواب کی نیت سے کہ تاکہ یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ان کے ضروریات زندگی پوری ہوں، اور یہ اپنی اچھی تعلیم و تربیت نشو و نما کرنے کے بعد دین کے احکام کو بھی پورے کرنے والے ہوں، دوسروں کی ضروریات بھی پوری کرنے کے اندر تعاون کرے، اس نیت سے کرتا ہے۔ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، تو یہ بھی اس کا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ثابت یہ کیا کہ اہل و عیال کے لیے خرچ تو لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن اگر نیت خالص ہو، نیت ثواب کی ہو، تو اس کا یہ دنیا کے سکون کے ساتھ ساتھ اخروی سکون کا بھی یہ سبب بن جائیں گے۔ تو ثابت یہ کیا کہ اعمال، جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کے اندر نیت کا ساتھ مضبوط ترین تعلق اور ربط ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 56 بھی اسی سلسلہ میں بیان کی۔ قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقه، بے شک تو نہیں خرچ کرتا کوئی خرچ بھی، کوئی چھوٹا سے چھوٹا خرچ بھی، تب تغی بہا وجہ اللہ، تلاش کرے اس کے ساتھ اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ اس کے ساتھ تلاش کرے۔ وجہ اللہ کا بعض نے تو معنی کیا ہے اللہ کی رضامندی، لیکن اگر جو اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہیں اگر ان کو اسی طرح ہی مانا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے چہرہ، اللہ کی زیارت، تو جب اللہ کی زیارت نصیب ہوگی تو باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ سب سے عظیم چیز تو جنت کے اندر بھی اللہ کی رویت اور اللہ کا دیدار ہوگا۔ جو خرچ کرتا ہے کسی قسم کا بھی خرچ ہے اور تلاش کرتا ہے اس کے ساتھ وجہ اللہ کا چہرہ، کہ مجھے اللہ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے، اللہ اجرت علیہا، مگر تجھے اس پر اجر دیا جائے گا۔ حتی ما تجعل فی فم امرأتک، جو اپنی بیوی کے منہ تک کوئی چیز لائے، اپنی بیوی کے منہ تک ایک لقمہ بھی کما کر لائے، اس کا بھی تجھے اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس سے بھی یہی ثابت کیا کہ بیوی کے اخراجات خاوند کے ذمہ ہوتے ہیں، اس کو کما کر لا کر دینا، اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کرنا، یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، اس کے حقوق میں سے ہے۔ لیکن اگر نیت اجر و ثواب کی ہے تو یہ ایک ایک لقمہ اور ایک ایک پانی کا گھونٹ لا کر دینا، یہ بھی اجر و ثواب، دنیا کے اندر بھی حقوق کی ادائیگی کی اور آخرت کے اندر اس کا بہترین نتیجہ بھی پائے گا۔ یہ روایت بھی امام بخاری 10 مرتبہ یہ روایت کو تکرار سے لائے ہیں۔ تو ثابت ان تمام روایت سے یہ کیا کہ تمام اعمال ان کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ صرف زبان کا اقرار ہی نجات کے لیے کافی ہے، یہ دعویٰ باطل ہے جب تک ساتھ نیت نہ ہوگی۔ اور پھر پیچھے والی جو متعدد ابواب سے ثابت کیا ہے کہ اقرار، دل کی تصدیق اور ساتھ ساتھ پھر عمل بھی ہو، یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوگی، یہ نجات والا ایمان ہوگا۔ اگر ان کا کوئی ایک چیز مفقود ہے تو یہ ایمان وہ نہیں ہوگا جس پر نجات کا دعویٰ کیا جائے۔ باب نمبر 42 کتاب الایمان کا یہ آخری باب ہے کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ دین النصیحہ خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، رہنما ان کے قائدین ہیں ان کے لیے، وعامتہم اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب دین اور ایمان میں اتحاد ثابت کر چکے ہیں، پیچھے متعدد دلائل سے ثابت کیا کہ دین اور ایمان یہ ایک چیز ہیں، تو اب الدین النصیحہ سے مراد ہوگا الایمان النصیحہ۔ جو دین کا معنی جب ایمان ہے تو
تو الدین النصیحہ کا معنی الایمان النصیحہ بنے گا کہ ایمان جو یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ نصیحت میں خیر خواہی کے اندر درجہ بندی ہوتی ہے تو ایمان کے اندر بھی درجہ بندی ثابت ہوگی۔ اور اس باب کو اور اس باب کی روایت کو آخر میں لانے سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ جتنے میں نے ابواب قائم کیے اور ان کے تحت جو روایات درج کی ہیں، اس کے اندر صرف امت مسلمہ کی خیر خواہی مقصود اور مطلوب ہے۔ کسی کی مخالفت یا کسی کے ساتھ عداوت، کسی پر تنقید یہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط نظریے، غلط سوچ اور فکر والا تھا، اس پر تنقید ہوتی ہے، محسوس کرا تو اس کی بات، ورنہ میرا مقصود کسی کو ٹارگٹ بنا کر اس کے پر ہٹ کرنا، اس کا رد کر کے اس کو اذیت پہنچانا یہ مقصود نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ خیر خواہی کی ہے، اگرچہ وقتی طور پر جو صحیح نظریات کے خلاف سوچ اور فکر رکھنے والا ہے اس کو محسوس بھی ہو، اس کو قدرے پریشانی اور تکلیف بھی ہو، لیکن میں نے یہ خیر خواہی کے لیے، آخرت کے اندر اس کی آخرت کی بھلائی کے لیے یہ سب کچھ میں نے یہ اب تبویب کی، ابواب بھی قائم کی ہے اور روایات بھی درج کی ہے۔ الدین النصیحہ فرمایا کہ دین جو یہ خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی کس کے لیے؟ للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین وعامتہم۔ اس سلسلہ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 بھی بیان کی کہ وقولہ تعالی، باب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں، اذا ناصحوا للہ ورسولہ، جب وہ خیر خواہی کریں اللہ اس کے رسول کی، تو اہل وہ ان لوگوں کی مدح اور تعریف کی گئی ہے جو اللہ اس کے رسول کی خیر خواہی کریں۔ اس حدیث کے اندر جو خیر خواہی بیان کی گئی ہے اس کا تذکرہ، اس کی وضاحت آگے روایات کے اندر بھی اس کی یہ پوری کی گئی، جن کی طرح امام بخاری نے اشارہ کیا کہ مثلا خیر خواہی اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اسماء و صفات، اللہ کی ذات، اس کے اختیارات، ان کا قائل و فاعل ہونا، ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر کرنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہنا، اللہ کا نظام اللہ کے زمین کے اوپر قائم کرنے کی کوشش کرنا، الغرض اللہ کے بھیجے ہوئے پورے نظام کو، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو، ان پر خود بھی عمل کرنا، دوسروں پر ابلاغ کرنا، اور اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ اور اسی طرح یہ دین نصیحت ہے لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے لیے۔ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کے پڑھنے کا اس کے حروف کی ادائیگی بھی درست ہو، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم بھی ہو، اس کے مطابق عمل ہو، عمل کرنے کے بعد پھر اس کے آگے ابلاغ، آگے پہنچانے کی بھی پوری کوشش کی جائے۔ اور اسی طرح اللہ کی کتاب پر جو ہونے والے اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کا جواب دے کر کتاب و سنت کی بالادستی کو قائم کرنا۔ والنصیحت لرسول ہی، رسول کے لیے نصیحت سے مراد کہ پیغمبر، تمام پیغمبروں کی بھی، اور خصوصاً آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کی تعظیم کرنا، ان پر ایمان رکھنا، انہوں نے جو کچھ اللہ کی طرف سے پہنچایا اس کو حق اور سچ ماننا، اور ان کی تعلیمات پر خود عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا۔ اور پہلے پیغمبروں کی جو تعلیمات منسوخ ہو گئی ہیں ان کا بھی اظہار کرنا، اور اطاعت صرف آخری پیغمبر کی، یا آخری پیغمبر نے پہلے انبیاء کی جن تعلیمات کو باقی رکھا ہے اس کو تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنا، اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اور نصیحت ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، قائدین ہیں، قیادت و سیادت کرنے والے، ان کی خیر خواہی سے مراد کہ وہ نیکی کا کام، دین اور بھلائی کا کام، جس کے اندر ملک و ملت کی خیر اور بھلائی ہو، اس طرح کا کام کریں تو اس میں ان کا پورا تعاون کرنا، اور ان کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر وہ دین کے خلاف کی بات کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے ان کی رہنمائی کرنا، ان کا
بجائے اس کہ اس کو بڑے مجمع میں تمام کے اندر ان کی تذلیل کرنے کے وقت کی بجائے تنہائی کے اندر علیحدگی کے اندر ان کو سمجھانا کہ تمہارا یہ رویہ یہ طریقہ کار وہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو نظام چلانے کے اندر ان کا ممد اور معاون بننا، نہ کہ ان کی ٹانگیں کھینچ کر دن رات اسی کوشش میں ہوں کہ یہ نہ دین کا کام کر سکیں یا نہ دنیا کا کام کر سکیں۔ عامت المسلمین کی خیر خواہی یہ ہے کہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ شفقت، نرمی، اچھا برتاؤ، حقوق العباد کا پورا خیال کرنا، جس درجے کا وہ انسان ہے اسی درجے کی اس کی پوری اس کو حیثیت دینا، والدین، اساتذہ، بڑے بزرگ، ان کے جو حقوق ہے وہ ادا کرنا، جو چھوٹے ہیں ان کے جو حق بنتا وہ بھی اسی طرح ادا کرنا، اسی طرح رشتہ دار اور باقی جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا تعاون ان کے ساتھ کرنا۔ یہ تھا کہ دین جو یہ خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی آگے مختلف قسم کے جو جن کے ساتھ تعلق قائم کرے گا ان کے ساتھ خیر خواہی کی نوعیت بھی اسی طرح کی ہوگی۔ اس سلسلہ میں جو امام بخاری روایت لائی ہیں حدیث نمبر 57 فرماتے ہیں قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن اسماعیل قال حدثني قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و نصح لکل مسلم۔ جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، علا اس بات پر بیعت کی اقام الصلاۃ کہ نماز کی اقامت، نماز کو وقت پر ٹھیک طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، و ایتاء الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنا، و نصح لکل مسلم اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ یہ روایت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں، اور ان کا پھر اس روایت کے اوپر عمل کس قدر تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ جب یہ روایت لائے تو اس میں جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بھی انہوں نے بیان کیے کہ ایک بار انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ منڈی سے بازار سے ایک گھوڑا خرید کر لاؤ۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ کا غلام خادم وہ گھوڑا خریدنے کے لیے گیا تو وہ گھوڑے کا سودا ہوا 300 درم کا، 300 درم کا طے ہو گیا، اور اس کے گھوڑے کے مالکوں کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ میرے مالک کے پاس، وہ آپ کو 300 درم گن کر دے دیں گے۔ چنانچہ وہ گھوڑے کو اور اس کے مالکوں کو لے کر جریر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، پوچھا کہ یہ کتنے کا خریدا؟ پوچھا کہ 300 کا، 300 درم کا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے گھوڑے کو ذرا چیک کیا، دیکھا تو فرمانے لگے مالک کو کہ یار یہ تیرا گھوڑا اگر میں 400 درم اس کا دوں تو پھر کیا آپ پسند کریں گے 400 درم کا؟ انہوں نے کہا حضرت میرا سودا تو 300 میں ہوا ہے، تو اگر مجھے زیادہ ملے تو مجھے اس میں کیا کون سا انکار ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا گھوڑا یہ 400 کا۔ اس کے بعد اٹھے، دوبارہ پھر چکر لگایا، چیک کیا، کہنے لگے نہیں یار تیرا گھوڑا 500 درم کا ہے، کیا آپ 500 درم لیں گے؟ وہ عرض کرنے لگا حضرت مجھے اس میں کیا انکار ہے، بات تمہاری 300 کی ہوئی ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 500 کا تو ٹھیک ہے 500 مجھے دے دیں۔ انہوں نے دوبارہ اس کی آنکھ کان چیک کیا، کرنے کے بعد فرمانے لگے نہیں یہ 600 کا۔ کرتے کرتے گھوڑے کو چیک کرتے، اس کو چلا کر اس کو دائیں بائیں گھما کر چیک کر کے ہر بار 100 درم کا اضافہ کرتے جاتے، حتیٰ کہ آخر کار 800 درم تک پہنچا دیا، اور 300 کا سودا ہوا اور 800 درم گن کر اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اصل بات یہ کہ تیرا گھوڑا واقعی قیمتی تھا، تجھے اس کا پتہ نہیں ہے، تجھے کہیں مفت سے ملا ہے، یہ فلان نسل کا اعلیٰ نسل کا قیمتی گھوڑا ہے، تجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ مسلمان و نصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے۔ تو اب میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تیرے ساتھ داؤ لگاؤں کہ تیری چیز قیمتی ہو، تجھے لا علمی کی وجہ سے اس کا علم نہیں کہ کتنی قیمتی ہے، اور میں اس کو سستی قیمت میں لوں۔ تیرا گھوڑا یہ واقعی 800 درم کا تھا، اتنے کا
اس کی قیمت ہونی چاہیے تھی، اس لیے میں نے خیر خواہی کرتے ہوئے اس کی پوری قیمت تجھے ادا کی ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کے طریقہ کار کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو کس طرح سینے سے لگاتے اور کس طرح ان پر عمل کرتے۔ اس کے اندر دنیاوی طور پر ان کو وقتی طور پر کچھ نقصان بھی ہوتا لیکن وہ قبول کرتے، کیونکہ ان کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا نہ تھی، ان کے سامنے آخرت تھی۔ ایک مسلمان کو دھوکہ دینا اور اس کا مال جب بٹورنے کی کوشش کرنا، اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھانا، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ درس دیا ہے، سبق دیا ہے تو جریر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو قیامت تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اس کے اندر وقتی طور پر کچھ آپ کو نقصان بھی نظر آئے تو اس کو برداشت کر لیں اور آخرت کو سامنے رکھیں گے تو یہ یقیناً آپ کا سودا گھاٹے کا سودا نہ ہوگا۔ یہ روایت امام بخاری 7 جگہ اور بھی لائے ہیں۔ تو ثابت اس سے یہ کیا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے والی یہ سوچ اور فکر ہمیشہ ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 58 قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن زیاد بن علاقہ قال سمعت جریر بن عبد اللہ یقول یوم مات المغیرۃ بن شعبہ۔ پیچھے جو روایت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہے وہ مختصر روایت تھی، اب ذرا تفصیلی روایت ان کی بیان کی ہے۔ فرماتی ہیں زیاد بن علاقہ فرماتے ہیں میں نے جریر بن عبداللہ سے سنا یوم مات المغیرۃ بن شعبہ، یہ اس دن کی بات ہے جس دن مغیرہ بن شعبہ کی وفات ہوئی۔ قام فحمد اللہ واثنى علیہ، وہ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ وقال، پھر فرمانے لگے علیکم باتقاء اللہ وحدہ، لازم کرو تم اللہ کا تقوی، ایک اللہ کے ذات کا خوف اور تقوی اپنے آپ پر اختیار کیے رکھو، لا شریک رہو، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ والوقار والسکینہ، اور لازم کرو تم وقار اور سکونت کو، حتی یاتیکم امیر، یہاں تک دوسرا امیر تمہارے پاس آ جائے۔ وجہ یہ تھی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے امیر تھے، یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے اندر ان کی طرف سے کوفہ کے امیر تھے۔ ان کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد اب کوئی افراتفری کا خطرہ تھا، کیونکہ کوفے کے لوگوں کے اندر یہ اس طرح کی انتشار والی تو عام عادت پائی جاتی تھی۔ تو انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ آپ آرام سے سکون سے اللہ تعالیٰ کا خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 1-2 دن گزاریں، اتنی دیر کے اندر دوسرے امیر کا انتخاب ہو جائے گا، امیر آ جائے گا۔ اس دوران کے اندر کسی قسم کا کوئی شور شرابہ، کوئی خلف شاری پیدا نہیں کرنی۔ فرمانے لگے فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنَ، بے شک تمہارے پاس آنے والا ہے، ابھی تمہارے پاس امیر آنے والا ہے، اس کے اندر کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا۔ ثم قال، پھر فرمانے لگے استغفروا لأمیرکم، استغفار کیجئے اپنے امیر کے لیے، اپنے امیر کے لیے کوئی ان سے تم پر کوئی زبان سے ہاتھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، وہ ان کو معاف کیجئے۔ فإنه كان يحب العفو، اس لیے کہ وہ بھی عفو اور درگزر کرنے کو بڑا پسند کرتے تھے۔ تمہارے امیر محترم جو وفات پا گئے ہیں، یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عفو درگزر کو بڑا پسند کرتے تھے۔ تو فوت ہو گئے ہیں، اگر ان کے ہاتھ زبان سے کسی کو کوئی اذیت پہنچی ہو تو درگزر کرے، معاف کرے۔ ثم قال، پھر فرمانے لگے اما بعد، اس کے بعد یہ باتیں کرنے کے بعد فرمایا فإنی أتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت کا اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قلت أبایعک علی الاسلام، میں نے کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر اسلام پر، اسلام کے لیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فشارت علیہ، تو آپ نے مجھ پر شرط لگائی کہ بیعت کے لیے یہ شرط ہے۔ ان شرطوں میں سے یہ تھا وَنُصْحِ لِكُلِّ مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ اور بھی شرائط آپ نے لگائی کہ فلاں کام کرنے ہوں گے اور فلاں سے رکنا ہوگا، اور ان کاموں میں سے ایک تھا وَنُصْحِ لِكُلِّ مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا ہوگی۔ چنانچہ فبایعت علی ھذا، میں نے اس پر آپ کی بیعت کی، میں نے ان شرطوں پر آپ کی بیعت کر لی۔
ورب ھذا المسجد انی لناصح لکم، مجھے اس مسجد کا جو رب ہے اس کی قسم میں تمہارا خیر خواہی کرتا ہوں۔ مسجد کی طرح اشارہ کیا، اس مسجد کا جو رب ہے، صاحب یار اللہ تعالیٰ کی یہ قسم ہے، تو میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ میں جو کچھ تمہیں بیان کرتا ہوں اس میں میری ذاتی کوئی مقاصد نہیں ہے، میں یہ تمہاری خیر خواہی کے لیے کر رہا ہوں۔ انی ناصح لکم ثم استغفرا، پھر انہوں نے استغفار کیا کہ اللہ مجھے بھی معاف کرے، ہمارے وفات پانے والے امیر محترم کو بھی معاف کرے، تمام کو معاف کرے۔ ونازلہ، پھر ممبر سے نیچے اترے۔ گویا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت پیچھے بیان کی تھی اس کا پورا پس منظر یہ بیان کیا کہ یہ کس موقع پر انہوں نے یہ روایت ایسے سنائی تھی۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ کتاب الایمان وہ مکمل ہوتا ہے، باب نمبر 1 سے لے کر باب نمبر 42 تک۔ اس کے اندر ایمان کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتلائی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ان تمام کو صحیح طرح سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے اس کو ابلاغ کرنے، آگے پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔